السلام علیکم ویئرز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے مجھے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، یہ آپ کی طرف سے پیار چاہت اور انعام ہوتا ہے۔ جی ویئرز، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا فائدہ مند ویجیٹیبل لے کے آئی ہوں، تو جو کہ ہمارے کھانے کی جان ہے، اس کے بغیر ہمارا کھانا نہیں بنتا۔ آپ کوئی بھی سالن، ترکاری، دال، سبزی، گوشت جو بھی بنائیں، یہ ہر کھانے میں ہی ڈلتا ہے، اس کے بغیر ہمارا کھانا بن ہی نہیں سکتا۔ جی ویئرز، پیاز، اونین، جسے انگلش میں اونین کہتے ہیں، اردو میں پیاز کہتے ہیں، اس کے بغیر تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنا کھانا بنائیں۔ تو ویئرز، آج میں آپ کو اس کے ایسے فائدے بتاؤں گی، اور ایک تو یہ ہماری آنکھوں سے، ہم پیاز جب چھیلتی ہیں ہماری بہنیں، تو آنکھوں سے پانی بہت ٹپکتا ہے۔ اکثر وہ کہتی ہیں پیاز چھیلیں، مگر اس کے ساتھ سے اس کے اتنے فائدے بینیفٹ بھی ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ پانی جو ہماری آنکھوں سے ٹپکتا ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فائدہ، نعمت ہی ہے کہ ہمارے جو پانی آنکھوں کا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، اور جو یعنی کہ تازہ پانی ہے وہ پھر سے ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ پیاز ہر گھرانے میں استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں، سالنوں میں یہ تو ضروری، آپ کو پتہ ہے، حصہ سمجھا جاتا ہے سالن، تو اس کے بغیر پک ہی نہیں سکتا۔ غذائی فائدوں کے ساتھ ساتھ پیاز میں دوائی کے فائدے بھی بہت ہیں، یعنی کہ یہ دوائیوں میں بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اس کا عرق، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بیماریوں کے کیڑوں یعنی جراثیم کے زہر، چھوت والی، وبائی والی بیماریوں سے بچاتا ہے، ان کو دور کرتا ہے، یعنی کہ جو بیماریاں ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ ہیضے کی بیماری، ہیضے کے زمانے میں پیاز کو باریک کاٹ کر سرکے یا لیموں کے رس میں ڈال کر غذا کے ساتھ کھانے سے وبا سے حفاظت رہتی ہے۔ ویئرز، آپ نے جان لیا ہوگا، اس کا سیلڈ میں بھی یوز کیا جاتا ہے، اسے کاٹ کے اور نیبو نچوڑ کے کھایا جاتا ہے، بہت ٹیسٹی ہوتا ہے۔ ہیضے کے مریض کو پیاز کا رس، چونے کا پانی 10 گرام ملا کر 2-3 گھنٹوں کے بعد پلانا مفید ہے۔ کچی پیاز کا استعمال گرم ہوا سے بچاتا ہے، جسے لو لگنا کہتے ہیں، اس کو سونگھنا بھی لو سے بچنے میں بہت مفید ہے۔ کچی پیاز، یعنی کہ جیسے ہم برسات کے دنوں میں کچی پیاز کھائیں، اوپر لیمن یا نمک سے اچھی طرح اسے واش کر لیں، اوپر لیمن نچوڑ کے کھائیں، اور بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے، لو سے بچاتا ہے۔ ہم نمک سے اس لیے اسے واش کرتے ہیں، چھڑکنے کے بعد نمک سے واش کیا، کیونکہ اس کی کرواہٹ نکل جاتی ہے، اور بھی بہت ہی اچھا ہے، ٹونک یہ کہ گرمیوں میں لو سے ہمیں بچاتا ہے۔ پیاز کا رس 10 گرام، شہد خالص 10 گرام، گھی 10 گرام، ایک انڈے کی زرتی۔ جی ویئرز، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، پیاز کا رس 10 گرام، شہد خالص 10 گرام، گھی 10 گرام، ایک انڈے کی زردی، ان سب کو پانی میں ڈال کر خوب پھینٹیں اور آگ پر گرم کر کے نہار منہ کھائیں۔ آپ کو طاقت ملے گی، اور غذائی دوا بھی ہے، یہ اعلیٰ درجے کی طاقت ہے ویئرز، اور یہ غذائی دوا بھی ہے۔ پیاز کا رس 10 گرام اور شہد 10 گرام ملا کر ذرا سا گرم کر کے پینے سے بیٹھی ہوئی آواز بھی کھل جاتی ہے، یعنی کہ اس کھل بھی جاتی ہے، اور آواز کی جو ہوتی ہے نا، وہ کھڑکھڑاہٹ، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پیاز کے رس کو تھوڑے سے تل کے تیل میں ڈال کر پکائیں، جب پیاز کا رس جل جائے تو تیل کو چھان کر رکھ لیں۔ کان کے درد کا جو درد ہوتا ہے، اکثر بچے کہتے ہیں ہمارے ایئر میں درد ہو رہا ہے، رات کو اٹھ جاتا ہے، تو یہ ان کے لیے بہت ہی مفید ہے ویئرز، اس سے آپ کا کان کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ بھلائی ہوئی پیاز، پھوڑے پھنسیوں، یعنی کہ جیسے جو پیاز ہے اسے ہلکا سا چولہے پہ سینک دیں، اور اسے پکڑ کے پھر پھوڑے اور پھنسیاں جہاں ہو اسے باندھ دیں۔ آپ کو فنگر میں کہیں ہو، ٹانگوں میں کہیں، گرمی میں برسات کے دنوں میں پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں، اکثر ویور سے مجھ سے پوچھا، جی ہمارے ہاتھ میں یا یہ پھوڑا کوئی نکل آئے، تو اس کا بہترین علاج میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جیسے آپ کی فنگر میں پانی پڑ جائے، پھول جائے، تو آپ یہ جو ہے پیاز ذرا سی سیک دلوا لیں، اس گرم پیاز کو، اتنی گرم نہ ہو، یعنی کہ اتنی ہو کہ آپ برداشت کر سکیں، اس کو باندھ لیں پیاز کو، اور پٹی کر لیں، تو آپ سو جائیں، اور آپ کا جو وہ سارا ریشہ ہوگا وہ نکل جائے گا آپ کی انگلیوں سے۔ نزلے میں پیاز کو تراش کر سونگھنے سے، گلے کی خراش چبا کر کھانے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، یعنی کہ نزلہ زکام میں بھی اس کا بہت ہی فائدہ ہے، اس کو سونگھنے سے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ جتنی ترکاریاں، سبزیاں ہماری غذا میں شامل ہیں ویئرز، ان سب سے زیادہ پیاز میں ایسے ہیں جو یعنی کہ ایسے اللہ تعالیٰ نے فائدے ڈالے ہیں جو کہ جراثیم کو مارنے کی طاقت موجود ہے جن کے اندر۔ آج کل پیاز اور لہسن کا استعمال
یورپ میں بھی کیا جاتا ہے اور اتنا زیادہ کیا جاتا ہے ویورز کہ ان کو میڈیسن میں ان کا ارگ کو یوز کیا جاتا ہے. تو یہ کہ پیاز جو ہے ہماری ہانڈی کی جان ہے، ہماری سیلڈ کی جان ہے. اس کے بغیر ہم اپنی نہ سیلڈ کا تصور کر سکتے ہیں اور نہ پیاز کا. اچھا ویورز، میں آپ کو ایک بہت اچھی ٹپ دیتی ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا، نمک لگا کے تھوڑی دیر پیاز کو رکھ لیں سیلڈ کے لیے کہ اس کی کرواہٹ نکل جاتی ہے. اچھی طرح پانی سے واش کر کے نیبو نچوڑ کے کھانے کے ساتھ کھائیں. دوسرا، اگر آپ نے پیاز کو یوں ہی یعنی کہ رکھنا ہے وہ کرسپی، جب آپ نمک لگاتے ہیں تو اس کی کرسپی پن ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ نے پیاز کو کرسپی رکھنا ہے تو آپ چینی اوپر ڈالیں، نمک نہ ڈالیں، چینی ڈال کے آپ صرف 2-3 منٹ رکھ لیں. اس کے بعد آپ کرواہٹ، چینی بھی بہت اچھی کرواہٹ نکالے گی، مگر اس کا یہ ہوگا فائدہ کہ چینی آپ ڈالیں گے مگر آپ کی پیاز نرم نہیں پڑے گی، ایسی خستہ رہے گی کرسپی. پھر آپ چینی ڈالنے کے بعد 2-3 منٹ بعد پیاز کو واش کر لیں اور اس کے بعد آپ پیاز کھائیں سیلڈ میں رکھ کے اوپر نیبو نچوڑیں. یقین کریں چینی تو آپ کی نکل جائے گی، وہ تو واش کر کے جیسے نمک نکل گیا تھا، مگر آپ کی پیاز ایسی کرسپی ہوگی، لگے گا جیسے ابھی کاٹی ہے، بالکل ڈھیلی نہیں پڑے گی. تو امید کرتی ہوں آج کا آپ کو میرا یہ انفارمیٹیو ٹاپک پسند آیا ہوگا. اگلی کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں گی. تو اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اوکے ویئرس، اللہ حافظ.